اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، پھر سے ایک مرتبہ ٹھاگ انجینئر مرزا کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں کہ اس کے اسٹوڈنٹس کو چند باتیں ذہن نشین کرا دی جائے۔ ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں انجینئر مرزا کے حوالے سے اس کے نقلی دعووں اور فتنے آپ کے سامنے ان کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ اس کے نقلی دعووں کے رد میں ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی نسبت سے لکھی ہوئی ہیں، جن کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ سرے سے جاہل طبقہ انکاری نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پر اعتماد انکاری ہے۔ بہرحال ہم ان باتوں پر غور کریں گے جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کلٹ چلتا کیسے ہے، اور اس کلٹ کا لیڈر انجینئر مرزا وہ کس طرز عمل پر ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اولاً میں آپ کو کہہ دوں، یہ لا علم شخص نام نہاد اسلامک اسکالر ہے، جس نے کہیں سے بھی علم نہیں سیکھا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ 1977 میں اس کی پیدائش ہوئی، اس سے لے کر 2007 تک یہ جو ہے بریلوی رہا، پھر اس کے بعد 2008 تک کے کچھ عرصے میں یہ جو ہے دیوبندی رہا اور اہل حدیث بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے پکا جس کو یہ کہتا ہے خود پکا یہ رافضی بن گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ مکمل طور پر رافضی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ انکار کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا فرد مانتا ہے، پر یہ اصولاً اور جو اس کی جو ہے کام ہے، جو یہ زبان سے کبھی کبھار بک دیتا ہے الفاظ، اور اس کی نشانیاں اور اس کی علامات جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو رافضی ثابت کرتی ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اب اس کے حوالے سے بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ایسا آدمی ہے جس نے مکمل طور پر تمام مکتبہ فکر کے تھوکے ہوئے کو چاٹا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ علماء دیوبند کے خلاف جو باتیں کہتا ہے وہ اہل تشیع یا بریلوی حضرات یا اہل حدیث حضرات نے جو ہے دیوبندیوں کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں پہلے ہی سے، اس کی اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے۔ پھر یہ بریلوی حضرات کے اوپر جو الزامات لگاتا ہے وہ پہلے ہی سے کتابوں کے اندر جو ہے درج ہیں، چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں نے بریلویوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں یا اہل حدیث حضرات نے جو ہے الزام لگائے ہیں۔ پھر یہ اہل حدیث حضرات کے اوپر الزامات تو بہت کم لگاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے، تو اپنے آپ کو چونکہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ، ایسے مکتبہ فکر کے ساتھ جو ہے لگائے رکھنا چاہتا ہے جس کے اوپر مکمل طور پر کوئی صریح جو ہے عقیدے کے خلاف باتوں کا الزام نہ ہو کہ ان لوگوں کا عقیدہ بالکل سرے سے جو ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے اب اہل تشیع کے اوپر جو الزامات لگاتا ہے وہ پہلے ہی سے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث حضرات کی جانب سے جو ہے مکمل تحقیق کے بعد لگائے ہوئے الزامات ہیں۔ اب اصل جو ہے یہ اصل بالکل مرتد ٹائپ کا آدمی ہے۔ اب یہ صریحتاً نہیں کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، مگر اس کے الفاظ میں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن مقدس کے اندر صحابہ کے بے شمار فضائل ارشاد ہوئے ہیں، ان کو مکمل سرے سے یہ انکار کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ قرآن کو پڑھنا تک نہیں جانتا،
خود اس کی سینکڑوں اور ہزاروں کے ریکارڈڈ غلطیاں ہیں جو اس نے قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے جو ہے بھول نہیں کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہاں سے جو ہے ایک مرتبہ بھول ہو گئی، وہ بھول گئے، ایک آیت پڑھتے پڑھتے بھول گئے۔ اس دوران 15-20 دن کے دورانیے میں اس نے جو ہے سینکڑوں ویڈیوز بنا دی، کہہ لگا لگا کے ہنس رہا ہے جیسے اس کو جو ہے مکمل طور پر سرٹیفکیٹ مل گیا ہو کسی چیز کا جو سالوں سے نہیں ملا ہو۔ تو اس نے جو ہے پکڑ لی کہ دیکھو ان کے اتنے بڑے بابے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور خود اس کی ہزاروں ریکارڈڈ غلطیاں ہیں جو یہ یوٹیوب سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ بکواسیات بہت لمبی چوڑی کرتا ہے، جس میں جو ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایڈیٹر جو ہے اتنا کاٹ پیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اب اس شخص جو ہے کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ بالکل ٹوٹلی علم پڑا ہوا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مکمل جو بایوگرافی جو زندگی کے یہ جو ہے اپنا جو ہے 40 یا 40 سال کا جو عرصہ بتاتا ہے، یہ جو اتنے عرصہ یہ جی چکا ہے بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی، امت کی بدقسمتی، اور بالخصوص نوجوان اس کے اسٹوڈنٹ کی بدقسمتی، تو یہ اس کے اندر اس نے کہیں بھی یہ درج نہیں کیا ہے کہ یہ کسی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کیا ہوا ہو۔ یہ طلب علم والا شخص نہیں ہے، یہ مکمل جو ہے پیچھے سے ایک ایجنڈے کے تحت، ایک مکمل سازش کے تحت جو ہے اس کو فرنٹ لائن پر لایا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے علماء کا تقدس جو ہے سرے سے لوگوں کے بالخصوص نوجوان طبقے کے جو ہے دلوں سے نکال سکے۔ بہرحال میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم اور سمجھ بوجھ کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پس کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ آیت کا مصداق شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین ذہن عطا فرمایا تھا، کاش یہ اس ذہن کو صحیح جگہ لگا پاتا، اپنے استادوں کی نافرمانی نہیں کرتا جن کو یہ نام نہادی طور پر استاد مانتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ ایک اچھا قابل انسان بن سکتا تھا، دین کی خدمت کر سکتا تھا، مگر چونکہ رافضیت اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں گھوم رہی ہے تو اس نے جو ہے دوسرے چوائس کو چنا کہ میں نے علم کی، اسلام کی، دین کی اشاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ اسلام کا جو ہے اصل شکل، اصل روح کو بدل کر رکھنا ہے۔ اب ہم اس کی ان غلطیوں کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ اس کے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو بڑا اپنا مانتے ہیں، تو ہم بات کریں گے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ دیکھیے اس کے الفاظ سنیے، یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے عربی زبان میں قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ زبان میں کوئی آپ کو آ کر گالیاں دے رہا ہو۔ یہ گالی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں تھا، پر چونکہ اس کے ذہن کے اندر حرام گھسا ہوا ہے، یہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے سامنے قرآن شریف اس زبان میں، عربی زبان میں پڑھا جا رہا ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم چونکہ عجمی ہیں، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ہمیں جو ہے ایسی زبان میں ہمارے ساتھ بات کر رہا ہو جس زبان کو ہم نہیں جانتے۔ پر کیا قرآن شریف کو پڑھنا ایک گالی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جہاں جس چیز کا جو ہے ترجمہ گالی سے نہیں ہو رہا ہو، اس چیز کو ہم گالی سے کیسے جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہاں جی، صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر غزوات
آپ کے شانہ بشانہ ہو کر خون بہانا، آپ کے شانہ بشانہ ہو کر، آپ کے جو ہے صف میں کھڑے ہو کر جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ کے برکات، آپ کے معجزات کو آنکھوں سے جو ہے دیکھ رہے ہو، عینی شاہد بن رہے ہوں، اور آپ کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہوں اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی زبان مبارک سے آپ کو جو ہے جنتی قرار دے رہے ہوں، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کی بات کلمہ پڑھ لینا ہے، چاہے اس کے معنی آتے بھی نہ ہوں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ ان کے مطابق ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، بالکل صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے ان کے یہاں۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ نبی اسلام کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی، اور ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی دی۔ ہاں اسٹوڈنٹس غور سے سنیں، استاد صاحب آپ کو ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اسلام لائے، اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، وہ صحابی ہیں۔ ڈیفینیشن صحابی کی یہ ہے، انجینئر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قبول اسلام کرنا، اس کے بعد مرتد ہو جانا، دیٹ از کالڈ اے صحابی۔ ہاں، وہ جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جمہور علماء کا متفقہ طور پر اس کے حوالے سے تعریف ہے، وہ غلط ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جائے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہو، یعنی کہ وہ مسلمان ہو اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کے جو ہے ساتھ چلا ہو، آپ کے پاس بیٹھا ہو، چاہے ایک ساعت ہی کیوں نہ، اس کے بعد اس شخص کی جو ہے موت جو ہے ارتداد کی حالت میں نہ آئی ہو، وہ مرتد نہ ہوا ہو، بلکہ اسلام ہی کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، اگرچہ وہ درمیان میں اگر وہ ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا، مگر آخر جو ہے قرب موت اس نے جو ہے وہ اسلام کو واپس قبول کر لیا ہو، توبہ کر لی ہو، تو وہ بھی صحابی ہے۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے ان کے ہاں غلط ہے، وہ ڈیفینیشن ان کے ہاں صحیح ہے جو یہ بتا رہا ہے۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی میں، کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے ٹھوکرا کے رہے گا، وہ کہتے تھے یہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چھوکرے کے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ نے یہ شجرہ ممنوعہ نہیں کھانا ہے، آپ نے کھا لیا۔ ہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ لفظ کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ معاف کرے ہمارا ایمان سے جو ہے منہ پھیر لیا جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ہم اس لفظ کو استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، نقل کفر کفر نہ باشد، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایسے الفاظ کوٹ کر رہا ہے جو یہودیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے، راہبوں نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے تھے، جو یہ استعمال کر رہا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق۔ کل کے ٹھوکرا کے رہے گا، چھوکرا، چھوکرا، یہ تو اوپر جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف۔ ہاں، جی جی جی، اللہ محمل جملہ ہے۔ دیکھیے تمام زبانیں جس نے سکھائی، علم الانسان ما لم یعلم، وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، جس نے ان زبانوں کو سکھایا جن زبانوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل کیا، اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر جو ہے تھوڑی سی تحقیقات کانٹ پینٹ کر کے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے بانٹ دیا، تم یہ زبان بولو، تم یہ زبان بولو۔ اس زبان میں ہم نے ایک خود سے تعریف بنائی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک محمل جملہ ہوگا
جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، جو معنی دار نہیں ہوگا، اللہ محمل جملہ ہے اس کے ہاں. اور یہی محمل جملہ ایسا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک دنیا کے اندر ایک اللہ اللہ کہنے والا شخص باقی رہے گا، تب تک قیامت نہیں آ سکتی. اس محمل جملے کے برکت سے جو ہے قیامت تک جو ہے ٹال دی جائے گی، پر ہے یہ محمل جملہ. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ. تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. جی اس میں ایک بات دیکھیے، کتنی زبردست بات کہی. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے ہم اس کو کافر کہہ دیں گے، ہم اس کو کافر کہنے کا حق رکھتے ہیں. یہ اپنا گولڈن کوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ قادیانی صرف اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو قادیانی کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں. کیسے؟ اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئیں گے، وہ بھی امتی بن کر آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے. اور قادیانی جو شخص جو ہے اپنے آپ کو نبی کہہ کر نبوت کا دعویٰ کر کر لعین خبیث موت مر گیا ہو، اس کے پیروکار جو اس کو نبی مانتے ہوں، اس کو نبی ماننے والے اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ وہ اس کو نبی مانتے الیاذ باللہ، بلکہ کافر اس وجہ سے بس ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر کافر نہیں کہیں گے ان کو تو یہ وہ کافر نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں. جی اگر آج کے دور کے اندر کوئی ایسا لعین زندیق آدمی اٹھے جو صحابہ کے ایمان کو چیک کرے کہ صحابہ واقعتاً ایماندار تھے یا نہیں تھے، وہ اپنی دلیلوں کے ساتھ جو ہے ثابت کر دے کہ صحابہ کافر تھے، تو وہ شخص خود کافر نہیں ہوگا. صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر نہیں ہے، پر جو مجھے کافر کہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کیوں نہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو. تو آپ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، تو آپ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ شخص مختلف صحابہ کے متعلق، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اپنا عقیدہ بڑا خراب رکھتا ہے، گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا اہل سنت والجماعت کا خود یہ عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی. اس نے پورے عالم اسلام کو شرمندہ کیا اپنے اس عمل سے جو کربلا کے اندر اس کی دور حکومت میں جو ہے رونما ہوا. ہم ان سب کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس درجے کے صحابی نہیں ہیں جس درجے کے اور صحابی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس درجے کے صحابی نہیں ہیں. یہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں. پر باقی صحابہ کا کیا؟ امی عائشہ کا کیا؟ ان کو گالی دینا. کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ
सारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बात करते हो ना। नहीं जी, हम उस जो शख्स ये कहेगा मैं कादियानी हूं, उसके बाद वो ये झूठा दावा करेगा कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता हूं, हम उस कादियानी को भी काफिर कहेंगे, वो भी काफिर है। क्यों? क्योंकि वो तब मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो बिल्कुल सिरे से ये ना कहे कि मैं कादियानी हूं ही नहीं, मैं लानत भेजता हूँ। उस लाइन जिंदीक शख्स ने जो है नबूवत का दावा किया था, मैं कादियानी लफ्ज़ नफरत करता हूँ, और मेरे साथ कादियानियत को जोड़ना, मेरे नाम के साथ कादियानी जोड़ना ऐसा है जैसे मेरे बाप के बजाय किसी और को दर्ज कर देना मेरी विल्दियत में। ये ऐसा है, जब तक ये इकरार कोई शख्स नहीं करता हम उसको जो है बिल्कुल मुसलमान नहीं मानते, और ये मानते। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। बताएं, आज के दौर का ऐसा शख्स जो हजारों रिकॉर्डर गलतियां कर रहा हो, लफ्जी गलतियां, जबरजेर पेश की गलतियां कर रहा हो, जो ऐसी गलतियां कर रहा हो कि जिसके बाद उस आयत के माना ही बदल जाए, वो शख्स सहाबा से अफजल है मोबाइल पर देखकर पढ़ने की वजह से, और सहाबी अफजल नहीं है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जबान से निकलने वाली आयतों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबानी सीख रहे थे, वो पढ़ रहे थे, वो अफजल नहीं है। अफजल ये शख्स है जो मोबाइल सामने रखकर, किताब इतना बड़ा ढेर रखकर जो है जबर जेर पेश की गलतियां कर दे और अपने आप को क्लेम करे कि मैं सबसे बड़ा तजवीद का माहिर आदमी हूँ। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।